سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محترم معزز مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج آپ کی اس مسجد میں ایک دینی نشست، دینی پروگرام انعقاد پذیر ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مجلس میں ہم سب کی شرکت قبول فرما کر اسے ہم سب کے لیے
ذخیرہ آخرت بنا دے۔ مولانا ہمارے بڑے بھائی ہیں اور یہ حقیقت میں آپ سب کے بہت بڑے محسن ہیں۔ آج کا دور بڑا عجیب دور ہے۔ دو رستے ہیں ہر کسی کے سامنے، عوام کے سامنے بھی دو رستے ہیں، علماء کے سامنے بھی دو رستے ہیں۔ ایک رستہ ہے حق والا، قرآن والا، سنت والا، اللہ کی توحید اور نبی کے طریقے والا، اور یہ مشکل رستہ ہے۔ اور دوسرا رستہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو بھی پسے پش ڈال دو، آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پسے پش ڈال دو، رب کے قرآن کو بھی پسے پش ڈال دو، اور شرک، بدعت، رسم رواج والے رستے پہ چل پڑو۔ یہ دو رستے ہر کسی کے سامنے ہیں۔ بات بڑی عجیب ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو اکثر الزامات کی زد میں رہتے ہیں۔ اکثر یہ معاملہ رہتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے جی بادشاہو یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، کوئی کہے گا یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، کوئی کہے گا یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، کوئی کہے گا یہ دعا نہیں مانتے، کوئی کہے گا یہ درود نہیں مانتے، کوئی کہے گا یہ عذاب ثواب قبر نہیں مانتے۔ ان سارے الزامات کا ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں مانتے ہیں، اور جو نبیوں کی ذرا بے ادبی کرے، ولیوں کی ذرا بے ادبی کرے، اہل بیت کی ذرا بے ادبی کرے، عذاب قبر کا انکار کرے، دعا کا انکار کرے، درود کا انکار کرے، وہ مسلمان تو کجا وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ رستہ مشکل رستہ ہے۔ اس رستے پہ اللہ کے نبی چلے، اس رستے پہ ان نبیوں کے تربیت یافتہ شاگرد چلے۔ رستہ مشکل ہے لیکن ہے بڑے مزے کا رستہ۔ دوسری طرف چلے جاؤ، آج معاشرے کے اندر بے شمار لوگ شرکیات کر رہے ہیں، بے شمار علماء لوگوں کو شرک کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی نہیں بولے گا۔ بدعات کے اندر دنیا غرق ہے، رسم و رواج کے اندر دنیا غرق ہے، ان کے خلاف کوئی پراپیگنڈا نہیں ہوگا، لیکن جو حق کی بات کرے گا پراپیگنڈا ہوگا۔ تو اس لیے یہ دو رستے ہیں، اب ہم نے ان میں سے کون سا منتخب کرنا ہے، یہی امتحان ہے۔ قرآن نے نچوڑ نکالا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے سامنے سورہ کہف، سورہ کہف کا بالکل آخر ہے، میرے رب کریم کا ارشاد ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے، جنت الفردوس مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں میں اللہ کا دیدار مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں سارے نبیوں کا دیدار مل جائے اور سارے نبیوں سے حسین و جمیل، سارے نبیوں میں احسن و اجمل، سارے نبیوں میں اعلیٰ و بالا، سارے نبیوں میں برتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل جائے، اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں جنت میں اولیاء کی ملاقاتیں نصیب ہو جائیں، تمہیں جنت میں صحابہ کی صحبتیں نصیب ہو جائیں، اگر چاہتے ہو تمہیں صدیق اکبر سے ملاقات مل جائے، فاروق اعظم کا دیدار ہو جائے، عثمان ذو النورین سے دیدار ہو جائے، صحابہ سے ملاقاتیں ہو جائیں، جنت کے حور و غلمان چاہتے ہو، جنت کی شہد اور دودھ کی نہریں چاہتے ہو، جنت کے وہ میوے چاہتے ہو، تو میرے بندو اگر تم یہ چاہتے ہو تو رستہ بھی تو جنت والا اختیار کرو، رستہ بھی تو جنت والا اختیار کرو نا۔ میں نے پشاور جانا ہے، جی ٹی روڈ پہ چلا جاؤں اور لاہور والی بس میں بیٹھ جاؤں اور میں دل میں یہ سوچتا رہوں کہ میں پشاور جا رہا ہوں، لاہور والی بس میں بیٹھ کے میں پشاور نہیں پہنچ سکتا، پشاور کی بس میں بیٹھ کے میں لاہور نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح جہنم والے رستے پہ چل کے، جہنم والی سواری پہ بیٹھ کے میں کبھی جنت نہیں جا سکتا۔ جنت تب جا سکتے ہیں جب رستہ بھی جنت والا منتخب کرے، سواری بھی جنت والی منتخب کرے۔ اب سوال ہے جنت والا رستہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جنت والے رستے کی پہچان کیا ہے؟ دو لفظ میرے عزیز یاد کر لے، جو عالم تجھے ملے ان دو صفتوں والا سمجھ وہ عالم سچا ہے، جو جماعت تجھے ملے ان دو صفتوں والی سمجھ وہ جماعت سچی ہے، جو کتاب تجھے ملے ان دو صفتوں والی سمجھ وہ کتاب سچی ہے۔ لیکن جس عالم کے اندر یہ دو صفتیں نہ ہوں، جس جماعت کے اندر یہ دو صفتیں نہ ہوں، جس کتاب کے اندر یہ دو صفتیں نہ ہوں، اس کے امامے پہ دھوکہ نہ کھانا، اس کی نسبت پہ دھوکہ نہ کھانا، اس کے ترے پہ دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ کے قرآن پہ یقین کر لے، جنت والوں کی دو نشانیاں ہیں، ایمان والوں کی دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا، دوسری نشانی وعملوا الصالحات، فرمایا جنت والوں کی پہلی نشانی کہ وہ کھرے توحیدی ہوں گے، خالص توحیدی ہوں گے، ایسے توحیدی نہیں جو دعویٰ توحید کا بھی کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو غیب دان بھی سمجھے، دعویٰ توحید کا بھی کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا بھی سمجھے، دعویٰ توحید کا کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھے، دعویٰ توحید کا کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو داتا دستگیر بھی سمجھے، دعویٰ توحید کا کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو دلوں کے حال جاننے والا سمجھے، دعویٰ توحید کا کرے، اللہ کے سوا مصیبتوں میں
کسی اور کو پکاریں، دعویٰ توحید کا کریں، اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ جا کے سجدے کریں، دعویٰ توحید کا کریں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نیاز دیں، دعویٰ توحید کا کریں، اللہ کے سوا کسی اور کے غائبانہ پکارے سننے کا عقیدہ رکھے، دعویٰ توحید کا کرے، اللہ کے سوا کسی اور سے اولاد مانگے، دعویٰ توحید کا کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھے، یہ توحید نہیں، یہ نرا شرک ہی شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ اگر جنتی بننا چاہتا ہے تو خالص توحیدی بن، خالص توحیدی۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو سمجھانے کے لیے 4 کتابیں اور اللہ نے 100 صحیفے نازل کیے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ سچا توحیدی بن، کھرا توحیدی بن۔ قرآن تو بھرا پڑا اس کی وضاحت سے۔ اب میں نے جو آیت پڑھی ہے ذرا اس میں دیکھنا، اللہ نے سچے خالص کھرے توحیدی کی نشانی ذکر کی ہے۔ فرمایا جو سچا توحیدی ہوگا اس کا عقیدہ یہ ہوگا، اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ ان المساجد للہ، ان المساجد للہ، سارے سجدے اللہ ہی کے لیے، اللہ کے سوا کوئی ہستی سجدے کی لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں؟ اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے میرے عزیز، اور عبادت یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق اگر اللہ کو دیتا رہے اس کا نام توحید ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی قبر کو سجدہ کیا تو تب بھی شرک ہے، کسی بت کو سجدہ کیا تو تب بھی شرک ہے، کسی درخت کو سجدہ کیا تو تب بھی شرک ہے، کسی پتھر کو سجدہ کیا تو تب بھی شرک ہے۔ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اس لیے تو ہدہد پرندہ جو بلقیس کے علاقے قوم سبا کے علاقے کی سیر کر کے آیا، واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا، آگے اللہ کا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ بیٹھا ہے، کہتا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین۔ آنے دو ہدہد پرندے کو، یا تو اسے میں سزا دوں گا یا اسے میں ذبح کروں گا۔ ہاں اگر غیر حاضر ہونے کی کوئی معقول وجہ بیان کر دی پھر میں اسے چھوڑ بھی دوں گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس ہدہد پرندے نے آ کے لینڈ کیا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ پرندہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، وہ پرندہ۔ سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ وہ پرندہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، صرف پیغمبر نہیں بادشاہ بھی ہے، عام بادشاہ نہیں، ہوائیں بھی اس کے کنٹرول میں، جنات بھی اس کے کنٹرول میں، جنات بھی اسی کے کنٹرول میں، آگے پرندوں کی بولیاں بھی جاننے والا پیغمبر ہے، اتنی بڑی شانوں والا پیغمبر ہے، نبوت کے کیا کہنے، بادشاہت کے کیا کہنے۔ اتنے عظیم پیغمبر کے سامنے آ کے پرندہ بیٹھ جاتا ہے، اور آتے ہی پرندہ کہتا کیا ہے؟ اللہ۔ وہ ہے تو پرندہ لیکن اس نے اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ کہا
ایک کیا کہوں بڑے جملے کہے. یہی مسئلہ توحید ہے. یہ ہد ہد کی زبان پہ چڑھا تو اللہ نے ہد ہد کے تذکرے قرآن میں کر دیے. کہتا ہے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر بھی ضرور ہیں, آپ بادشاہ بھی ضرور ہیں اللہ, لیکن احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام, خیال کیجئے گا, پرندہ کہتے اللہ کے نبی احط, میں پرندے کو ایک ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے ما لم تحط به, جس بات کا آپ کو بھی پتا کوئی نہیں. پرندہ کہہ رہا ہے. آج ہمارا کوئی دوست ہوتا کہتا بڑا وہابی ہے, کہتا ہے مجھے پتا ہے سلیمان پیغمبر کو نہیں پتا. میرے عزیز قرآن کو کہاں لے کے جائیں گے یہ لوگ؟ احط علمت بما لم تعلمہ, اے اللہ کے پیغمبر میں پرندے کو ایک ایسی بات کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو پتا کوئی نہیں. قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے. لوگوں اگر جنت والے رستے پہ لگنا چاہتے ہو تو عقیدہ بناؤ, نبی اللہ کے پیارے ضرور ہوتے ہیں لیکن غیب دان نہیں ہوتے, ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں ہے, جن اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں ہے, فرشتے اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں ہے. جب نبی غیب دان نہیں, ولی غیب دان نہیں, فرشتے غیب دان نہیں, تو آج کے زمانے کا پیر کیسے غیب دان بن گیا ہے؟ بڑی خبریں دیتا ہے. لوگ بھی جاتے ہیں حساب کرواتے ہیں, حضرت جی حساب کر لیں ذرا. وہ لال کتاب, ہمیں تو لال کتاب کوئی نہیں ملی. پھر حساب ہوتا ہے, لوٹا پھرتا ہے, قمیض سونگی جاتی ہے, مال بھی گیا ایمان بھی گیا. پوچھنا ذرا قرآن سے. اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا بندہ میرے قریب آ, تجھے جنت کا رستہ دکھاؤں گا. میرے قرآن کے قریب آ, قرآن کو چھوڑ کے جدھر جائے گا لوٹا جائے گا. آ قرآن کے قریب, تجھے قرآن مسئلہ سمجھائے نا. یعقوب علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے, خود بھی پیغمبر, باپ بھی پیغمبر, دادا بھی پیغمبر, بیٹا بھی پیغمبر. پیغمبر کا بیٹا یوسف گم ہو گیا, 40 سال گمراہ. اللہ کا پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے روتا رہا. قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, رو رو کے پیغمبر کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے. کبھی کہتا انما اشکو بسی وحزنی الاللہ, کبھی کہتا ہے واللہ المستعان علی ما تصفون. پیغمبر کا بیٹا گم ہو گیا, 40 سال پیغمبر روتا رہا. روتا رہا, کیوں روتا رہا؟ اس لیے روتا رہا کہ پیغمبر کو اپنے بیٹے کا عطا پتہ کوئی نہیں تھا. پیغمبر کو اپنے بیٹے کا عطا پتہ کوئی نہیں تھا. پیغمبر نے لوٹا بھی کوئی نہیں پھیرا.
پیغمبر نے بیٹے یوسف کی کامی سونگی بھی کوئی نہیں، پیغمبر نے کسی چھوٹے بچے کے ناخنوں پہ سیاہی لگائی بھی کوئی نہیں۔ یہ سارے ایمان لوٹنے کے طریقے ہیں۔ قرآن کا مسئلہ یہ ہے، جو چیز غائب ہو جائے، جو چیز گم ہو جائے، جو چیز پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ انکا انتا علام الغیوب۔ خیال کیجئے گا ذرا، وہ ہدہد پرندہ کہتا ہے احطت بما لم تحط به۔ اللہ اکبر۔ نبی کے سامنے پرندہ کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے ایسی بات کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو پتہ کوئی نہیں۔ آج یہ بات اگر کوئی مرید پیر کے سامنے کہے نا، جوتے پڑے اسے، تو بڑھا گیا۔ یہ بات مرید مقتدی کسی امام کے سامنے کہے تو اس کی خیر نہیں، لیکن قربان جاؤں نبی کے مزاج پہ۔ نبی نے بات سنی بڑے حوصلے سے، فرمایا اچھا بتا کیا دیکھ کے آیا ہے؟ کہتا انی وجدت امرأۃ تملکہم۔ اے سلیمان علیہ السلام، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان کی بادشاہ ہے، ان کی ملکہ ہے۔ اوتیت من کل شیء، سیاسی حالت، ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے بڑا مال دولت ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس عورت کا ایک بڑا عرش بھی ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ آگے چل کے مذہبی حالت بیان کرتا ہے، وہی مسئلہ آنے لگا ہے ان المساجد للہ، سجدے صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی سجدوں کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہدہد پرندہ بھی کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد پرندہ کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام، سارے کے سارے مشرک ہیں، بلقیس بھی مشرک، بلقیس کی ساری قوم بھی مشرک۔ سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں بتا مشرک کیوں ہے؟ آگے سے کہتا ہے اللہ کے نبی یسجدون للشمس من دون اللہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی سلیمان، ہم نے آپ سے تو مسئلہ یہ پڑھا ہے سجدہ اللہ کا حق ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ حق ہے اللہ کا۔ بلقیس بھی سجدہ کرتی ہے سورج کو، بلقیس کی قوم والے بھی سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اور مسئلہ یہی ہے، میں ہدہد کو بھی سمجھ آ گیا، اللہ کے سوا کوئی کسی اور کو سجدہ کرے تو وہ بندہ مشرک بن جاتا ہے۔ چاہے اللہ کے سوا کوئی سجدہ سورج کو کرے، اللہ کے سوا کوئی سجدہ قبر کو کرے، یسجدون للشمس من دون اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرے عزیز یہاں رک جا، سجدہ صرف کس کا حق ہے؟ آپ بولے سارے، سجدہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے، اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ عبادت۔ جس طرح سجدہ عبادت، اسی طرح رکوع بھی عبادت، طواف بھی عبادت، منت بھی عبادت، منوت بھی عبادت، چڑھاوا بھی عبادت، نظر بھی عبادت، نیاز بھی عبادت، پکار بھی عبادت۔
غائبانہ پکار، یہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا مکھن ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، مکھن ہے عبادت کا۔ جب سجدہ صرف اللہ کے لیے، یہ خالص توحید ہے، اسی طرح خالص توحید یہ بنے گی، رکوع بھی صرف اللہ کے لیے، طواف بھی صرف اللہ کے لیے، منت بھی صرف اللہ کے لیے، منوت بھی صرف اللہ کے لیے، چڑھاوا بھی صرف اللہ کے لیے، نظر بھی صرف اللہ کے لیے، نیاز بھی صرف اللہ کے لیے۔ یوں نہ کہا کر نظر خدا نیاز حسین، نہیں، نظر بھی خدا کی، نیاز بھی خدا کی، کیونکہ نظر نیاز عبادت ہے۔ میں نے ایک دفعہ محرم میں کہیں بیان کیا، میں نے کہا یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں بول سکتے، یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے نظر خدا نیاز حسین۔ ایک فقیر نے مجھے پرچی لکھی، کہنے لگا اچھا تم حضرت حسین سے جلتے ہو اس لیے نہیں مانتے؟ میں نے کہا نہ میرے بھائی، ہم تو کہتے ہیں جس کے دل میں عشق علی نہ ہو، عشق حسن نہ ہو، عشق حسین نہ ہو، عشق بی بی فاطمہ الزہرا نہ ہو، عشق صدیق اکبر نہ ہو، عشق فاروق اعظم نہ ہو، عشق اصحاب رسول نہ ہو، یہ سارے ایک جیسے مرتد ہیں، کوئی فرق نہیں۔ ہمارے نزدیک بھی علی بھی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، صدیق بھی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ خیال کیجئے گا، میں نے کہا اگر یہ نظر خدا نیاز حسین کی بجائے کوئی نظر خدا نیاز ابوبکر صدیق بھی کہے، نیاز فاروق اعظم بھی کہے، نیاز عثمان ذو النورین بھی کہے، تب بھی شرک بنے گا، کیونکہ نظر نیاز عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الحبء، یہ تقریر ہے نا ہدہد کی۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الحبء فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ ہدہد کہتے ہو لوگوں، اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں؟ ہدہد دلیل تو دینا، نبی کا شاگرد ہے، دلیل بھی بڑے مزے کی دے رہا ہے، کہتا ہے اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں؟ کہتا ہے اس لیے زمین کے نیچے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان سب کو نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ زمین سے سبزہ نکلتا ہے تو نکالنے والا اللہ، زمین سے چشمے نکلتے ہیں تو نکالنے والا اللہ، زمین سے قسم قسم کی فصلیں اگتی ہیں تو اگانے والا اللہ، زمین سے بوٹیاں اگتی ہیں تو اگانے والا اللہ، زمین سے سونا نکلتا ہے تو نکالنے والا اللہ، زمین سے چاندی نکلتی ہے تو نکالنے والا اللہ، زمین سے دھاتیں نکلتی ہیں تو نکالنے والا اللہ، زمین سے تیل نکلتا ہے تو نکالنے والا اللہ، زمین سے گیس نکلتا ہے تو نکالنے والا اللہ، زمین سے سیپیاں نکلتی ہیں تو نکالنے والا اللہ۔ کہتا ہے زمین سے سب کچھ نکالنے والا جب اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو سجدے کے لائق بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ الذی یخرج الحبء فی السماوات، اللہ وہ ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے۔ اللہ انزلنا من السماء ماء فاسکناہ فی الارض، اللہ کہتے ہو میرا بندہ آسمان سے بارشیں بھی ہم برساتے ہیں، ہمارے سوا کسی کا زور نہیں، آسمان سے بارشیں برسانے میں ہمارا شریک کوئی نہیں۔
اس لیے ہدہد پرندہ کہتا ہے جب آسمان سے بارشیں برسانے میں بھی اس کا شریک کوئی نہیں، زمین سے چیزیں نکالنے میں بھی اس کا شریک کوئی نہیں، تو اللہ یسجدوا للہ، تو پھر یہ ظالم لوگ سجدے اللہ کو کیوں نہیں کرتے؟ یہ سورج تو نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اللہ یسجدوا للہ، نتیجہ نکال کے کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ الہ بھی اکیلا ہے اور عرش کا مالک بھی وہ اکیلا ہے۔ ان المساجد للہ، سارے سجدے کس کا حق ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ کبھی فلاں درگاہ کا سجدہ، کبھی فلاں درگاہ کا سجدہ، کبھی فلاں پیر کے پیروں میں سجدہ، کبھی فلاں پیر کے قدموں میں سجدہ۔ خدا کی قسم، بندہ جب رب کی بغاوت پہ اترتا ہے تو خدا اسے رسوا کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے اسے۔ اللہ یسجدوا للہ وان المساجد للہ، سارے سجدے اللہ کے لیے۔ دوسرا معنی ان المساجد للہ، ساری سجدہ گاہیں اللہ کے لیے۔ جعلت لی الارض مسجدا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ اب خیال کرو مطلب کیا ہے؟ زمین ساری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب زمین اللہ کی ہو تو سجدہ بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ قرآن سمجھا رہا ہے جے کسے اور دا سجدہ کرنا نے دے وقت میری زمین وچوں نکل ونجو، میری زمین سے نکل جاؤ، جاؤ اس کی اپنی زمین کوئی ہے تو وہاں جا کے اس کے سجدے کرو، لیکن جب زمین کے کسی ایک انچ کے اندر بھی میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو پھر مان لو نا سجدوں کے اندر بھی میرا کوئی شریک۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی اکیلا مالک ہے آسمانوں زمینوں کا۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ او میرا بندہ، زمین کے چپے چپے کا مالک بھی میں اکیلا اللہ ہوں، ہر شے کا خالق بھی میں اکیلا اللہ ہوں۔ حتیٰ کہ تجھے جو اولاد ملتی ہے یہ اولاد دینے میں میرے ساتھ کوئی شریک کوئی نہیں، جسے چاہتا ہوں صرف بیٹے دیتا ہوں، بیٹیاں نہیں دیتا۔ اسے بیٹیاں دے بھی کوئی نہیں سکتا، دلوا بھی کوئی نہیں سکتا۔ جسے چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دیتا ہوں، بیٹے کوئی نہیں دیتا۔ اسے بیٹے دے بھی کوئی نہیں سکتا، دلوا بھی کوئی نہیں سکتا۔ جسے چاہتا ہوں جھونپڑے میں رہ رہا ہے، اولاد دیتا ہوں اور بے حساب دیتا ہوں، اور نہیں چاہتا تو بنگلے میں رہ رہا ہے، بادشاہ ہے، سردار ہے، چودھری ہے، ملک ہے، خان ہے، رئیس ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، پیر ہے، مولوی ہے، سید ہے،
نہیں چاہتا تو نہیں دیتا. ادھر سید کا زور بھی نہیں چلتا, مولوی کا زور بھی نہیں چلتا, حکیم کا زور بھی نہیں چلتا, ڈاکٹر کا زور بھی نہیں چلتا, ملک چودھری خان کی دولت بھی نہیں چلتی. یجعل من یشاء حکیما, جسے چاہتا ہوں میں بے اولاد کر دیا کرتا ہوں. اس لیے خیال کرو نا, جب زمین کا چپا چپا اللہ کا ہے تو اس زمین پہ سجدہ بھی صرف کس کا ہوگا؟ تیسرا معنی ان المساجد للہ, جن اعضاء سے سجدے کرتے ہو 7 اعضاء ہیں جن پہ ہم سجدہ کرتے ہیں. پیشانی ہے, 2 ہاتھ ہیں, 2 گھٹنے ہیں, 2 پاؤں ہیں. اللہ کہتا ہے ان المساجد للہ, تیرے یہ جو سجدے والے اعضاء ہیں یہ تو میرے دیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جا اگر کسی اور کا سجدہ کرنا ہے اس سے پیشانی مانگ کے لانا, جا کسی اور کا سجدہ کرنا ہے تو اس سے ہاتھ مانگ کے لانا, جا کسی اور کا سجدہ کرنا ہے تو اس سے گھٹنے مانگ کے لانا, جا کسی اور کا سجدہ کرنا ہے تو اس سے پاؤں مانگ کے لانا. میرے سوا تجھے پاؤں کوئی کیسے دے گا, تجھے گھٹنے کوئی کیسے دے گا, تجھے ہاتھ کوئی کیسے دے گا, تجھے پیشانی کوئی کیسے دے گا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا, جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تمہاری پیشانیاں کیسے بنائیں گے, تمہارے بدن کے جوڑ کیسے بنائیں گے, وہ تو ایک مکھی بنانے پہ بھی قادر نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, جب سجدے بھی اللہ کے لیے, سجدہ گاہیں بھی اللہ کے لیے, اعضائے سجدہ بھی اللہ کے لیے, تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَا تَدْعُوا مع اللہ احدا. جب سجدوں کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں, سجدوں کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں, سجدہ گاہ کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا, تو اللہ کے سوا تیری پکار کے لائق بھی کوئی نہیں. پھر پکار کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی پکار کے لائق کوئی نہیں. اب قرآن پہ چل پڑوں تو قرآن تو برسات کی طرح برستا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے تذکرے قرآن کرتا ہے. آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم پہ مشکل آئی تو آدم نے مشکل کشا سمجھ کے پکارا, تو کسے پکارا؟ آدم کا مشکل کشا اللہ, نوح کا مشکل کشا اللہ, یونس کا مشکل کشا اللہ, ایوب کا مشکل کشا اللہ, حضرت سلیمان کا مشکل کشا اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشکل کشا اللہ, حضرت زکریا علیہ السلام کا مشکل کشا اللہ, آمنہ کے لال بے مثال کا مشکل کشا اللہ. یہ سارے نبی مشکلات کے اندر کسے پکارا کرتے تھے؟ ایک سوال ہے, بڑا سادہ سا ہے. کئی لوگ عوام کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں, مصیبت آئے تو کہا کرو یا پیران پیر عبد القادر جیلانی شیئن للہ ساڑی مدد چا کرے. ہاں انصر نا
کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنے پہ لگ گئے، کوئی انبیاء کو، اولیاء کو پکارنے پہ لگ گئے۔ سوال ہے بڑا سادہ سا، سیدھی بات ہے، بس لمبے چکر چھوڑو۔ کم و بیش 1.25 پیغمبر گزرے، کوئی ایک نبی ایسا تلاش کر کے لاؤ جس نبی نے مصیبت یا ضرورت کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو۔ ایک نبی کہ اس نبی نے مصیبت میں یا ضرورت میں اللہ کے سوا کسی دوسرے پیغمبر کو پکارا ہو، کوئی ایک ایسا پیش کر دو۔ لیکن قیامت آ سکتی ہے، ایسا پیغمبر نہیں مل سکتا جس نے مصیبت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو۔ تو جب سارے پیغمبروں کا عقیدہ پکار کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے، تو ہم تو پیغمبروں کے عاشق ہیں نا، پھر ہمارا عقیدہ بھی کیا ہونا چاہیے کہ پکار کے لائق اکیلا کون ہے، کیونکہ پکار عبادت ہے۔ دوسرا سوال، انبیاء کے بعد درجہ ہے اولیاء کا۔ کوئی ایک ولی تلاش کرو، کوئی ایک ولی جس ولی نے مصیبت کے وقت، ضرورت کے وقت اللہ کے سوا کسی پیغمبر کو پکارا ہو یا کسی دوسرے ولی کو پکارا ہو۔ کوئی ایک ولی ایسا پیش کر دو، نہیں تو میں ایک حوالہ ذکر کر کے بس کرتا ہوں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی، لوگ ان کو جانتے ہیں 11ویں والے پیر سے۔ وہ 11ویں والا پیر نہیں تھا، وہ قرآن والا پیر تھا، وہ نبی کی سنت والا پیر تھا، توحید والا پیر تھا، تہجد والا پیر تھا، جہاد والا پیر تھا۔ وفات کا وقت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ بیٹا آ کے کہتا ہے بابا جی ہمیں کوئی نصیحت کر دو۔ تو حضرت کیا کہتے ہیں؟ 3 جملے کہتے ہیں، بیٹا ہمارے بزرگ بھی تشریف لے آئے ہیں، میں صرف 3 جملے کہوں گا۔ کہتے ہیں لا تدعو احدا سوى اللہ ولا تخف احدا سوى اللہ وکل الامور كلها الى اللہ علیک بالتوحید علیک بالتوحید علیک بالتوحید۔ کہتے ہو بیٹا خیال کرنا، مرتے مر جانا، لیکن لا تدعو احدا سوى اللہ، اللہ کے سوا کبھی بھی کسی کو پکارنا مت، اللہ کے سوا کسی کی پکار نہ کرنا بیٹا۔ نبی بھی کہتے ہیں پکار کے لائق اکیلا اللہ، اور یہ مشہور ولی، نامور ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے لا تدعو احدا سوى اللہ، بیٹا اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہہ کر گئے ہیں مصیبت کے وقت بغداد کی طرف منہ کر کے مجھے پکارنا تو مسئلے حل کر دوں گا۔ میں نے کافی عرصہ پہلے اپنے جمعے میں بات کی تو ایک بندہ مجھے ملا، بیمار تھا وہ عقیدے کا، مجھ سے گپ شپ کرنے لگا، تو میں نے کہا چلو یار تم پکارو گے کیسے؟ وہ ہمارے ہاں ایک دربار ہے، اسے کہتے ہیں بنی والی سرکار۔ کہتا ہے ہم درخواست پیش کرتے ہیں بنی والے پہ، بنی والی سرکار پیش کرتی ہے بری امام پہ، بری امام پہنچاتا ہے وہ ملتان، وہاں سے پہنچتی ہے عبداللہ شاہ غازی، پھر وہاں سے پہنچتی ہے بغداد۔ میں نے کہا بچگوا جب تک بغداد پہنچے گی تیرا کام تو ہو جائے گا۔ اس رب کو پکارنا جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے پکار۔ وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیٹے کو کہہ رہا ہے رب کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا، تو پھر تجھے مجھے وہ یہ پٹی پڑھا سکتا ہے کہ مجھے پکارا کرو؟ لا تدعو احدا سوى اللہ، بیٹا اللہ کے سوا کسی کو پکارنا بھی مت،
لا تخف احدن سوى اللہ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا بھی مت، وکل الامور کلھا الی اللہ، مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر مسئلے کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنا، کسی اور کے سامنے پیش نہ کرنا۔ ان المساجد للہ، سارے سجدے بھی اللہ کے لیے، سجدہ گاہیں بھی اللہ کے لیے، اعضائے سجدہ بھی اللہ کے لیے، تو فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اس کا خلاصہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا رستے دو ہیں، ایک ہے رستہ جنت والا، دوسرا ہے رستہ جہنم والا۔ جنت والا رستہ کیا ہے؟ توحیدی خالص بن، سنی خالص بن، شرک بھی کبھی نہیں کرنا، بدعت بھی کبھی نہیں کرنی۔ جب زندگی ہوئی تو سنت اور بدعت پہ پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا